اس وقت آپ کو لے چلیں گے لاہور، جہاں فواد چودھری اس وقت میڈیا سے بات کر رہی ہیں۔ چاہتے ہیں الیکٹرک بیٹری کے اوپر، تو بیٹریز کے اوپر جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک جو کمپنیز ہیں وہ یہاں پر آئیں۔ دوسرا، آج پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے۔ آج یورپی یونین میں جو فارن افیئرز کمیٹی ہے اس میں کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ڈیبیٹ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی اور عمران خان کی لیڈرشپ میں جو دو تین بہت بڑی کامیابیاں ہمیں سفارتی کامیابیاں ملی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں 65 سال کے بعد کشمیر کا مسکس ہوا۔ آج خارجہ کمیٹی جو یورپی یونین کی ہے اس میں کشمیر کا مسئلہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابیاں ہیں پاکستان کی۔ اس کے ساتھ OIC نے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے، لیکن نریندر مودی کا لگ یہ رہا ہے کہ وہ کسی کو کوئی بات جو ہے وہ سننے کے اوپر تیار نہیں، چاہے دنیا انہیں جو مرضی کہے وہ کہتے، اور یہ ایگزیکٹلی یہی ہو رہا تھا۔ ہٹلر کا بھی یہی ہو رہا تھا کہ جب ہٹلر کے وہاں پر اس کو پوری دنیا سمجھا رہی تھی اور وہ سمجھ نہیں رہا تھا، اور آخر میں پھر ہٹلر کے ساتھ وہی ہوا جو اب نریندر مودی کے ساتھ ہونا ہے۔ اور نریندر مودی اور ان کی جو فاشسٹ رجیم ہے، آج 29واں دن ہے کشمیر میں کرفیو نافذ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک دن کے لیے آپ کو گھر سے نہ نکلنے دیں تو پوری جو آپ کا لائف پیٹرن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ آج 29 دن ہو گئے ہیں، 80 لاکھ کشمیری اپنے گھروں میں پابند ہیں۔ پورا کشمیر جو ہے اس کو ایک جیل بنا کر انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر رکھ دیا ہے۔ اور بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ جو ایک ہماری آواز ہے یہ مدھم نہ ہو، ہماری آواز بڑھتی جا رہی ہے۔ جو فرائیڈے کو پورا پاکستان جس طریقے سے باہر نکلا، پوری دنیا، دیکھیں جنگ میں مرحلے ہوتے ہیں، آپ نے مختلف مرحلوں کے اوپر مختلف کارروائیاں کرنی ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ آیا، پتہ چلا کہ حکومت پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہم نے بتایا کہ پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ڈپلومیٹک اوفینس ہمارا جاری ہے، ڈپلومیسی ہم کر رہے ہیں۔ یہاں پاکستان کے اندر لوگ جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں اور بات جو ہے وہ آگے چل رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو نریندر مودی نے اقدامات کیے ہیں اس کے نتیجے میں کشمیر اپنی آزادی کی جنگ کے آخری مرحلے میں ہے۔ یہاں سے اب واپسی ممکن نہیں ہے۔ نریندر مودی اس لیے اس کو واپس کبھی نہیں کرے گا کہ اگر وہ واپس کرے گا تو اس کی تو ساری سیاست کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور یہ اقدامات رہتے ہوئے کشمیر ہندوستان کے ساتھ رہ نہیں سکتا۔ لہٰذا آج ہندوستان کے اندر پھر آسام میں آپ نے دیکھی انہوں نے کیا کیا، ایک پورا پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا ہے اس وقت نریندر مودی کی رجیم کے اوپر۔ جو 17 لاکھ مسلمان جو وہاں پہ 1 سال سے نہیں، 2 سال سے نہیں، 800 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، 200 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کو انڈین سٹیزن شپ جو ہے وہ ختم کر دی انہوں نے آسام میں۔ اور ان کے جو سابق صدر ہیں ہندوستان کے، ان کے فیملی کا جو اپنا سٹیزن شپ ہے وہ ختم ہو گئی۔ ان کے جو جید لوگ تھے آسام کے مسلمان، ان کی سٹیزن شپ جو ہے وہ انہوں نے ختم کر دی۔ لہٰذا وہاں سے ایک بہت طاقتور آواز جو ہے وہ نریندر مودی کے خلاف اٹھ رہی ہے۔ پنجاب جو ہے، جو انڈین پنجاب ہے، وہاں کے جو سکھ ہیں وہ بالکل اس وقت ہندوستان کے ساتھ وہ بھی رہنے کو تیار نہیں ہے۔ لہٰذا ایک جو پاگل پن کا دورہ جو نریندر مودی کو پڑا ہوا تھا اور اس نے پورے ایسے اقدامات کیے، اس کے نتیجے میں آج پورا ہندوستان جو ہے وہ ایک مشکلات کا پر جو مقامی ان کی اکانومی، کل آپ سنیے فارمر پرائم منسٹر منموہن سنگھ کو، منموہن سنگھ جو ہیں وہ ہندوستان ہی کے نہیں، وہ ایشیا کے بلکہ دنیا کے چند نامی گرامی جو اکانومسٹ ہیں ان میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈین اکانومی اس وقت اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، 5% سے گروتھ ریٹ اس کی کم ہو گئی ہے، اس کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ 0.2%، 3% کے اوپر آ گئی ہوئی ہے، ان کی مینوفیکچرنگ کی صنعت تباہ ہو گئی ہے، ان کی جو ڈی مونیٹائزیشن کی ایک اور بیوقوفانہ پالیسی جو وہ وہاں پہ لے کے آئے تھے، اس کے نتیجے میں ہندوستان کی معیشت جو ہے وہ اس وقت بالکل تباہ
چونکہ ہندوستان کی معیشت کے اوپر پریشر ہے، نریندر مودی اس طرح کے اقدامات کر کے دوسرے ملکوں کے اوپر اس طرح کے اٹیک کر کے اپنی اقلیتوں کے اوپر ظلم کر کے اپنی توجہ ہٹانا چاہتا ہے لوگوں سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اقدامات سے ہونے والا کچھ نہیں ہے. ہم آزادی کے، کشمیری آزادی کے جس سفر کے اوپر نکلے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دعائیں رنگ لانے والی ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ تو ویسے ہی حضرت حسین کی قربانی کی کہانی شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ جو جس طریقے سے حسین نے سچ کا ساتھ دیا تھا، اس وقت کے مسلمانوں نے سچ کا ساتھ دیا تھا، اسی طرح سے کشمیری بھی آج حسینیت کا جو سنت ہے وہ پوری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پورا پاکستان ہم پوری طرح ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور اس آزادی تک ہم اس کو لے کے جائیں گے. کشمیریت تو نہیں، معاملہ یہ ہے انٹرنیشنل اخبارات بھی لکھ رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ فواد چودھری اس وقت گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ آسام مسلمانوں کی شہریت ختم کر دی گئی، نریندر مودی کو پاگل پن کا دورہ پڑا ہے. فواد چودھری لاہور میں بات کر رہے تھے میڈیا سے.